آپ تھک جائیں، آیت کو پہلے پڑھتے ہیں میرے ساتھ۔ مکاشفہ کی کتاب نکالیں، اس کا 4 باب اور آیت نمبر 6 کو ہم تلاوت کریں گے۔ کوئی بھی آپ میں سے اس کو تلاوت کر سکتا ہے۔ مکاشفہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مکاشفہ 4 باب اس کے 6 ہے۔ اور اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ آمین۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت۔ تشریف رکھیں، اتنا بھی غصہ مت کریں کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ آیت کو ہم جو ہے کھڑے ہو کر خداوند کی تعظیم کے لیے، لیکن شاید آپ کو یہ غصہ لگ رہا ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ سارا کلام ہی ہم کھڑے ہو کے سنیں گے۔ آج کل ملک کے اندر کچھ ایسے حضرات جو مسیحت کے بارے میں بہت سی باتیں اگل رہے ہیں۔ یہ لفظ میں نے اس لیے یوز کیا، اگلنا، اس سے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ سمندر کے اندر اگر کوئی گر کر ڈوب جاتا ہے تو سمندر اسے اگل دیتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی، اس لیے کہ جو کچھ یہ اگل رہے یہ ایک سمندر کی مانند لوگ ہیں۔ اس پر آج میں تھوڑا سا آپ سے ساتھ کلام کرنا چاہوں گا خدا کے کلام میں سے۔ جو آیت آج صبح ہم نے پڑھی ہے، جب یوحنا 7 چراغوں کو دیکھ چکا، اس کے بعد اب وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھتا ہوں؟ ایک شیشے کا سمندر جو بلور کی مانند۔ اب یہ حقیقت ہے کہ سمندر جو ہے وہ کیچڑ بھی اچھالتا ہے، گندگی بھی اچھالتا ہے، اور بلور کی مانند بھی ہے۔ بلور کیا ہے؟ آپ کینچے کھیلتے رہے، ایک بہت شفاف سا کینچا جس کے آر پار نظر آتا تھا، اس کو بلور ہم کہتے تھے۔ اسی طرح شیشے کا سمندر جس کو بلور کی مانند کہا گیا ہے، شفاف، بالکل پاک اور پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ آج صبح ہم اس آیت کو لے کر چلتے ہیں کہ یوحنا 7 چراغوں کے بعد اپنے سامنے شیشے کا ایک سمندر دیکھتا ہے جو بلور کی مانند بالکل شفاف ہے۔ عجیب بات ہے کہ خدا نے نہ صرف زمین پر سمندر بنایا ہے بلکہ آسمان پر بھی ایک سمندر ہے۔ ہلیلویا۔ اب اس بات سے حیران تو نہیں ہے کہ آسمان پر بھی ایک بڑا سمندر ہے۔ چند دن ہوئے چاند پر دریافت کیا گیا کہ ایک بڑا دریا ہے۔ چاند پر سائنسدانوں نے دریافت کیا اور بہہ رہا ہے وہ دریا۔ لیکن میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں پر کہانی کچھ اور۔
میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے نہ صرف زمین پر سمندر بنایا بلکہ آسمان پر بھی ہے. جب ہم زمینی سمندر کا تذکرہ کرتے ہیں یا تخلیق جس کی زمین پر ہے کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پانی سے ڈھکا ہوا زمین کا ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی کا ناپنا ناممکن اور جس میں آندھیوں کی وجہ سے طوفان اٹھتے اور زبردست لہریں آپس میں ٹکراتی. یہ زمینی سمندر کی بات کر رہا ہوں. کلام مقدس میں سمندر ہمیشہ زمین کی بے چینی کو ظاہر کرتا ہے. زمین کی بے چین قوموں کو ظاہر کرتا ہے. امتوں اور شریروں کو ظاہر کرتا ہے. کن کو؟ قوموں، امتوں اور شریروں کو ظاہر کرتا ہے جنہیں کوئی اطمینان حاصل نہیں. آج دیکھیں کہ امتیں، قومیں اور شریر یہ سب زمینی باتیں کر رہا ہوں جو اپنے اندر سے گندگی کو اچھالتے. جیسے یہ مولانا حضرات، ایک اور مولانا حضرات نے بہت کچھ اپنی غلیظ زبان سے غلیظ لفظوں کو نکالا اور وہ بھی اسی سمندر کی بے چین قوموں یا موجوں میں سے ایک ہے. آئے ذرا نکالیں عیسائیہ کے ساتھ اس کا 57 باب دیکھیں 57 اور آیت نمبر 20 اور 21 کو ذرا پڑھیں. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے شریر تو سمندر کی مانند ہے جو ہمیشہ موجزن اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے. میرا خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں. میرا خدا ایسے لوگوں کے لیے کیا فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے سلامتی نہیں. یہ گندگی اور کیچڑ اچھالتے ہیں. کبھی کسی مسیحی پادری یا فادر صاحبان یا بشپ، کبھی کسی نے ان کی قوم کے خلاف کبھی کوئی ایسی بیجا بات کی ہو تو ہمیں نکال کے دکھائے. یہ تبھی ہوتی ہیں جب کوئی دوسرا کرتا ہے. لیکن میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں کہ ہمارے پادری صاحبان اس کا جواب بڑی دلیری سے دیتے ہیں، لیکن دینا نہیں چاہیے، کیونکہ میرے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میرے سبب سے ستائے جاؤ گے، تم خوش ہونا اور خوشی منانا. ہم اپنی برکت کو خود گنوا دیتے ہیں، اپنی زندگی سے دور کر دیتے ہیں خدا کے کلام کو رد کر کے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خوشی کرنی چاہیے. ہاں بھائی، جو تو کچھ کہتا ہے میں اس پر آمین کرتا ہوں، کیونکہ میرے خدا نے اپنے کلام کے اندر ہمیں یہ باتیں پہلے سے ہی بتا دی ہیں کہ جب یہ ہو تو گھبرا نہ جانا. ہیلیلویا. لیکن ہم گھبرا کر بخلا جاتے اور جلدی سے بیانات دینا شروع کر دیتے. لیکن میں ایسے لوگوں کے بارے میں اس کی ایک ترتیب، ان کی جو زمین پر زندگی ہے اس کے بارے میں بیان کرنا، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، میں ان کا کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن خدا کے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے خدا فرماتا ہے
کہ ان کے لیے کوئی سلامتی نہیں. مکاشفہ 17 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا, یہ یوحنا بات کر رہا ہے, پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھا جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہے. یہ زمین کی بات ہے, خدا کر رہا ہے جو کسبی کو گناہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اور وہ کسبی کس پر بیٹھی ہے, اور پانی کس کو ظاہر کر رہا ہے, قوموں کو, امتوں کو. اس لیے ہم پر, ایسے لوگوں پر گناہ جو ہے وہ مسلط ہے, اور جن پر گناہ مسلط ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے اندر سے کیچڑ اور گندگی ہی اچھالتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اس کے 26 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے خدا فرماتا ہے بہت سی قوموں کو تجھ پر چڑھا لاؤں گا اگر ہم بھی ان کی مانند جیسے اسرائیل دوسری قوموں کی مانند اپنی زبان, اپنی عبادات اور ماننا, سجدے کرنا انہوں نے شروع کر دیے تھے, تو خدا نے ان پر اور قوموں کو چڑھا لایا. ہم بھی اگر ان کے جواب میں جواب دیں گے تو یہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے. ہمیں ان کا جواب نہیں دینا, ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں سے پورا کرنا. ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی زندگیوں سے کیا کرنا ہے. خدا فرماتا ہے بہت سی قوموں کو تجھ پر چڑھا لاؤں گا جس طرح سمندر اپنی موجوں کو چڑھاتا ہے. جس طرح سمندر اپنی موجوں کو چڑھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تباہی ہوتی ہے, بربادی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی کو جواب نہیں دیں گے اور خدا کے کلام کو پورا کریں گے, اور خدا کا کلام ہمیں ہر بات سے محفوظ کرے. خدا کے کلام میں اتنی قدرت اور قوت ہے. اور لوکا فرماتا ہے 21-25 میں اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور گھبرا جائیں گے. یہ ابھی کچھ نہیں, ابھی اس قدر ہوگا کہ ہم گھبرا جائیں گے, لیکن خدا کا کلام ہمیں اطمینان, اتشفی اور کامرانی اور سرفرازی بخشے. میرا ایماندار بندہ کیسے جیتا رہے گا, میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. ہمیں اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ایمان ہمارا اگر نہیں ہے تو ہم سمندر کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے. اور لوکا کے اندر ہی لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ ایسی ایسی بلائیں نازل ہوں گی کہ گھروں کے اندر ہمارے دم گھٹ جائیں گے. اس لیے جہاں پر دم ہوگا, دم سے مراد کیا ہے, خدا کا کلام موجود ہوگا, وہ کبھی بھی اس کا دم نہیں گھٹے گا. اس لیے خدا کے کلام کو, اس لیے خدا نے ایسے نہیں کہا کہ میرا راست باز بندہ. ایک بڑا ریوائول اس آیت سے دنیا میں آیا تھا. اور بڑی خوبصورت بات یہودا کے خط کے اندر ایسے لوگوں کے لیے لکھی ہے. ذرا اس کو پڑھ دے, یہودا 13 آیت ذرا پڑھ دے, کھڑے ہو کے پڑھ دے. ساڑھے جو بڑے پادری صاحب نہیں آئے, بتی چیز ہے گئے.
کیا ہو گیا؟ یہودا کا خط مکاشفہ سے پہلے سنیں ذرا غور سے. لکھا ہے یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں. یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں. جو اپنی بے شرمی کے جھاگ اچھالتے. ہاں یہ بے شرم لوگ ہیں، بے شرمی کی جھاگ اچھالتے ہیں. یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک بے حد تاریکی دھری ہے. وارہ گرد ستارے ہیں جنہاں تک ابد تک تاریکی دھری. روشنی ان سے نہیں، اس لیے میرے خدا نے فرمایا کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں. کیا ہم کسی لین میں تو نہیں ہیں جو شریروں کی ہے اور شریروں کے لیے سلامتی نہیں؟ یہ بات سن لیں. شریروں کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، اور ہے بھی ماننے میں نہیں، مخالفت میں. شریروں کا کیا ہے جی؟ مخالفت میں وہ سے جانتے، لیکن ابدی زندگی دینا جو اس کے اندر ہے اسے نہیں وہ جانتے. ہلیلویا. کیا کرتے؟ بے شرمی کی جھاگ اچھالتے. یعقوب کیا کہتا ہے؟ پہلا باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. لیکن جو سمندر یوحنا آسمان پر دیکھتا ہے وہ گندگی نہیں اچھالتا، وہ بلور کی مانند شفا ہو ہے. وہ زمینی سمندر کی مانند نہیں ہے. یوحنا ہمیں اس سمندر کے متعلق سوائے اس کے کہ وہ بلور کی مانند ہے اور کوئی معلومات وہاں نہیں پہنچا، اور کوئی اس کے بارے میں اس نے کوئی تحریری نہیں لکھا. صرف اس نے یہ کہا ہے کہ وہ بلور کی مانند ہے. اب اس کو ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ سمندر کیا ہے. راست باز لوگ، اور نہ ہی اس سمندر کا مطلب ہمیں اس میں وہ سمجھاتا ہے. سمندر کا شفاف اور صاف ہونا ظاہر کرتا ہے پاکیزگی اور صاف دل لوگوں کی جن میں کوئی میل اور گندگی نہ ہو. یہ آسمانی سمندر ہے. ہلیلویا. یہ کیا ہے؟ یہ آسمانی سمندر ہے. اگر میں کہوں کہ یہ سمندر آپ ہیں تو کیا آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ سارے پوچھ رہے ہیں، کلے مونوں کو نہیں پوچھ رہے. اگر یہ کہوں کہ یہ سمندر آپ ہے، آمین، تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ بلور کی مانند چمکتے ہوئے. تیری روشنی آدمیوں کے سامنے، پھر میں اس بات کو جانوں کہ یہ بلور ہے. لیکن ہماری روشنی آدمیوں کے سامنے نہیں چمک رہی. ہماری پریشانی، ہماری مشکلیں، ہماری بدحالیاں، ہمارے لفظوں کی ہیر پھیر، یہ لوگوں کے سامنے جو ہے چمک رہی ہے. لیکن جو بلور یوحنا آسمان پر دیکھ رہا ہے، جو چمک رہا ہے، جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے، وہ کہاں ہے؟ ہمیں اس کی مانند بننا ہے تاکہ ہم کیا کریں گے؟
بلور کی مانند ہوں گے تو کیا کریں گے؟ چمکیں گے. ہماری پاکیزگی، ہمارا صاف دل لوگوں کو جن میں کوئی میل اور گندگی نہ ہو شیشے کو ظاہر کرتا ہے. پرسکون، مطمئن، امن پسند لوگوں کو یہ پیش کرتا ہے. کیا ہم ان کی گندگی اچھالنے سے ہم میڈیا پر بیان دیتے ہیں؟ یہ ممکن کیوں بنا لیتے ہیں؟ کیوں خدا کے کلام کو ناممکن کر دیتے ہیں؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک دن میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی چھوٹا تھا، پھر میں بھی یار کیوں؟ یسوع جی کا قول ہے کہ تو شریر کا مقابلہ نہ کر. تو شریر کا مقابلہ نہ نہ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ایک اور چیز ہے. یہ انسانی بات ہو رہی ہے جو خدا کے کلام کے خلاف بات کر رہی ہے. ہمیں ان کا جواب دینا ہی. وہ اور بات ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ شریر کا مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ وہ یار خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا تو ہمیں نہ منہ سے نہ ہاتھوں سے. اب جب پڑھتے ہیں ہم خدا کے کلام کو، اس کو دوسرا تواریخ اس کے 5ویں باب کی 20 آیت، وہاں پر کیا لکھا ہے کہ 3 قومیں یہودا پر چڑھائی کر آئیں اور انہوں نے روزے کی منادی کر دی، انہوں نے گیت گائے اور خدا کے گھر میں جا کے سجدے کیے، اور وہ تینوں قومیں آپس میں ملیا میٹ ہو. جب وہ اس میدان میں پہنچے تو ان کی لاشیں پہلے سے پڑی تھی، انہیں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس لیے ہمیں ان باتوں کو اپنے اندر رکھنا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کی قدرت میرا اور آپ کا خدا رکھتا ہے. ہلیلویا. اور ہم خدا کے کلام سے مطمئن ہیں، ہمارے اندر امن ہے. ہم لوگوں کو خدا کے بارے میں بتانے والے ہیں، خدا کی خاطر لڑنے والے نہیں ہم. کہیں نے خدا نے کہا ہے کہ میری خاطر لڑو؟ کیوں نہیں؟ مجھے یار میرے کلام کی اپنا تکفیر ہو رہی ہے، اسے جس نے کیا اس کو مار. مسیح کی تعلیم ہمارے لیے کیا ہے؟ معاف. وہ ایک کی بھی مارے تھے دوسری بھی پیش کرتے، تھوکا گیا، چماٹے مارے گئے، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن وہ شخص بولا ہی نہیں. اس میں اس کا سیکھ و سباب کیا ہے؟ اس کا جو سیکھ اس کے پیچھے کیا لاجک کیا تھا؟ آپ اور میں ویسا ہی مزاج رکھو جیسے مسیح. پولس نے یہ بات کہی. اور یہ زمینی سمندر کا بالکل الٹ ہے. یہ زمینی سمندر کا بالکل الٹ ہے، اور خداوند مسیح کی کلیسیا کے مقدسوں کو ظاہر کرتا ہے. آسمانی سمندر مسیح کی کلیسیا کو کیا کرتا ہے؟ آپ کون ہیں سارے؟ کس کی کلیسیا ہیں؟ میری ہیں؟ پادریاں نے پتہ نہیں کی، اور میری کلیسیا، میری کلیسیا. میں جب سے اس مذہب پر میں نے آج تک نہیں کہا کہ میری کلیسیا، خدا کی کلیسیا. اب خدا کے لوگ جس میں بھی شامل ہوں. اس لیے اس شخص نے اس قدر تردد کیا ہے، اپنی جان بھی دے دی ہے، اور میں کہوں جی میری کلیسیا، یہ نامناسب سا لفظ ہمیں لگتا ہے. کیوں جی ریاض صاحب، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اور اکثر خادمین سمجھئے میری کلیسیا، میری کلیسیا کی کہتا ہے؟ میرے والا بات نہیں.
کلیسے دے گھر ہی نہیں جاندا کی کیتا ہے نہیں میں کہندا پھراں کیوں جی بات ٹھیک گئی ہے گل میں کسے بات میں اپنی گل کرنا کسی نے میں الزام نہیں دے رہا لیکن جانا چاہیے ٹائم لگے کیونکہ کلیسیا پتہ نہیں ہوتا ٹائم دینی بھی کہ نہیں دینی آپ کی چند باتیں سر یہ الٹ ہے اور خدا مسیح کی کلیسیا کے مقدسوں کو ظاہر کرتا ہے جن کے پاس اطمینان تسلی خوشی ہے اور جو سمندر کی لہروں کی طرح بے چین اور پریشان نہیں ہیں اپنی پریشانیاں اپنے خداوند کو دے دے وہ کہتا ہے کہ اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری ہلیلویا تو دے دے کیوں دے دے اپنی فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھ کو تمہاری فکر ہے یوحنا یہ شیشے کا سمندر ایک دفعہ پھر دیکھتا ہے دو دفعہ اس نے دیکھا ہے پھر دیکھتا ہے اور اس پر غالب آنے والے لوگوں کو اس شیشے کے سمندر پر خدا کی برکتیں لیے ہوئے کھڑا دیکھتا ہے مکاشفہ 15 باب اس کی دوسری آیت میں اور وہ لوگ اس سمندر پر موسیٰ کا گیت اور برے کا گیت گاتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو شیشے کے سمندر پر کھڑے ہو کر برکتوں کے ساتھ گیت گاتے ہیں کون لوگ ہیں مقدسین جنہوں نے زمین پر ظلم سہا گالی کے بدلے گالی نہیں دی اور اپنے اندر برداشت رکھی وہ شیشے کے سمندر پر جو بلوط کی مانند چمک رہا ہے کون سا گیت گا رہے ہیں موسیٰ کا اور برے کا گیت گا رہے ہیں آپ گانا چاہتے ہیں کیوں جی اچھا کتنے لوگ برا کا گیت گانا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں سارے گانا چاہتے ہیں نصیحت سن لیں جو گانا چاہتے ہیں وہ برکتوں کے ساتھ گیت گاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتح مند لوگ ہیں آپ کہیں ایک دوسرے سے بہنوں سے اور بھائی میں فتح مند ہوں باجی جی میں فتح مند ہوں اسی بھی کہو جناب اب فتح مند لوگ کیا کرتے ہیں کیسے ان کی فتح ممکن ہے وہ اس حیوان پر اس کے بت پر اور اس کی چھاپ پر اور اس کے نام کے عدد پر غالب آتے ہیں یہ فتح مند لوگ ہیں کیا آپ غالب آئیں جو غالب آئے گا میں اسے زندگی کے درخت میں سے کھانے کو پھل دوں گا اور وہ دیکھیں آج بھی زندہ ہے ابدی زندگی کا پھل ان کے پاس ہے خدا سب کو یہ پھل دینا چاہتا ہے لیکن شرط کیا ہے کہ غالب آئیں اگر غالب نہیں آئیں گے تو یہ پھل ہم کھا نہیں سکتے بس شیشے کا سمندر کلیسیا کو اور اس کی کاملیت کی تمام باتوں کو ظاہر کرتا ہے اب کاملیت کیا ہے کیوں جی کاملیت کیا ہے مکمل کی پوری طرح مکمل ذرا کلیئر کر
सारी फकीर भी आपके जिस्म के तमाम अज़ा मुकम्मल मसीह में डूबे होने चाहिए। ये मुकम्मल है, कहीं भी शक की गुंजाइश ना हो। और शक करने वाला कैसा होता है? समुंदर की लहर की मानित होता है, जो उछलती और बहती है। और चलो इधर कुछ हो गया, इधर मत, इधर हो गया, इधर मत, ऐसे नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड खुदा लोग जो है पसंद करता है। आमीन। मेरे पास एक चीज लिखी हुई थी, मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही। एक अदद के हिंसे हैं, कभी मुझे जुबानी याद थे, लेकिन अब काफी देर से ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। मुझे इस बात पर मिल गया होगी, इस बात पर मुझे एक हकीकत मालूम हुई थी कि एक कैथोलिक चर्च में एक लड़का बैठा हुआ था, उसको थोड़ी थूक आ गई, उस बेचारे ने पता कि कैसे ना अंदर बैठी ऐसे बाबू जी देख रहे थे। बाबू जी ने आगे दो तरीके ना गिरजे के अंदर टुकड़ ली। वो एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो लड़का फिर गया हुआ था और वो सामने बाइबल खुली हुई थी, पकारा था। उन्हें उठ के जा बोले थे, कहता मैं के अंदर थूके तो बाइबल में तुक्का लाई। ये एक हमाकत सी है, लेकिन हाँ जी, आप हिंसों का जरा टोटल करेंगे तो हिंसों का टोटल मोबाइल पर कैलकुलेटर निकाल लें। 100, 60, फिर 200, फिर 50, फिर 200, फिर 6, फिर 50, इनका जरा टोटल करें। जल्दी बता रही है। याद रहा है? दोबारा साथ साथ बोलूं। 100 जमा 60 जमा 200 जमा 50 जमा 200 जमा 6 जमा 50। की बनेगा 666